بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ خوب انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ احتیاط واجب، اچھا یہ جو ہم نے کہا کہ اسی مسئلے میں اگر فتویٰ آ گیا ہے اور فتوے کے بعد اگر احتیاط آئے تو احتیاط مستحب ہے، اور اگر فتویٰ نہ آیا ہو تو احتیاط واجب ہے۔ اگر خالی ہماری بحث چل رہی ہے احتیاط اور احوط میں کہ خالی احتیاط یا احوط اگر آئے تو کیسے پتہ چلے کہ وہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے۔ تو اس پرٹیکولر مسئلے کا ممکن ہے ایک توضیح المسائل کے ایک مسئلے میں مثال کے طور پر 500واں یا 520 کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت سارے مسائل بیان کیے ہوں، لیکن پرٹیکولر اس مسئلے کا اس حکم کا فتویٰ آ گیا ہو اور اس فتوے کے ساتھ اگر احتیاط ہے تو احتیاط مستحب ہے، اور اگر بغیر فتوے کے تو احتیاط واجب ہو جائے گا۔ صحیح نا؟ تو یہ بعضوں کا جو تھوڑا سا ٹپیکل ہوتا ہے سمجھنا کہ یہ احتیاط واجب ہے، احتیاط مستحب ہے۔ سوری آقا، مطلب حکم اس کے اگینسٹ آیا ہو تب؟ نہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک ہی مسئلے میں اس کی مثال یوں دوں کہ ایک مسئلہ ہے، اس میں چند چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ مثلا بلند آواز سے آمین کہنا، مثلا آمین کہنا ایک دفعہ یہ ہے کہ غیر معموم میں احتیاط واجب ہے۔ آمین کہنے سے یوں اگر کہے کہ آمین کہنے سے نماز باطل ہے، لیکن غیر معموم میں احتیاط کی بنا پر ہے، تو اب یہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے مسئلہ آ گیا، فتویٰ آ گیا، پھر احتیاط آئی ہے، نہیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ ایک جنرل مسئلہ بیان کیا تھا اور غیر معموم کا بعد میں بیان کیا، تو یہ دو الگ الگ مسئلے ہو گئے ہیں۔ احتیاط مستحب یعنی اسی پرٹیکولر نقطے میں، مثال کے طور پر جو پرٹیکولر مسئلے میں فتویٰ دیا ہو اور اس کے بعد احتیاط آئی ہو تو وہ احتیاط واجب بنتی ہے۔ خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ایک مسئلہ چاغی سیستانی کی جو ہے ایک نئی توضیح المسائل جو بھی فی الحال فارسی میں آئی ہے، اور اس میں مسائل بھی زکوٰۃ تک کے مسائل دیے ہیں، اس سے زیادہ اس میں نہیں ہے، تو اس میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے جو آگے سیستانی نے اپنی عربی کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے کہ مستحبات کا، دیکھیں مستحب جو ہے، مستحب وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہو اس کے مستحب ہونے پر۔ فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک روش ہے، ایک طریقہ کار ہے فقہا مجتہدین کا کہ یہ لوگ اپنی
فقہی کتابوں میں مستحبات ایک عام معنی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے ثابت ہو چاہے ثابت نہ ہو. لہذا بہت سارے ایسے مستحبات توضیح المسائل میں مستحب کے عنوان سے یا مستحب کی فہرست یا مستحب کی عبارت کے ساتھ ہو، لیکن وہ مستحب جو وہ ممکن ہے مجتہد کے نزدیک ثابت نہ ہو. لہذا آواز کٹ گئی تھی تو ہم لوگ کا بیچ میں مس ہوا ہے. جی تو آپ نے کہا کہ مستحب وہ ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پاس اس کے آگے کٹ گئی تھی آواز. جی، مستحب جو ہے، توجہ کریں کہ مستحب جو ہے مجتہد ایک عام معنی کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی کیا مطلب عام معنی کے لیے؟ چونکہ مستحب میں مجتہد زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہے. حتیٰ اگر آپ آگے خوئی کی اگر درس خارج کی اگر کتابیں دیکھیں تو وہاں پر مجتہد نے جو وہ جہاں پر مستحبات کی فہرست ہے وہاں پر آخوئی نے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا ہے. تو اچھا، اب بہت سارے مستحب وہ ایک جنرلی مستحب جو وہ لکھ دیتا ہے مجتہد. جب جنرلی ایک مستحب لکھ دیتا ہے تو مجتہد کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے نزدیک ثابت شدہ ہو. لہذا اب جو مقلد ہیں، جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں، وہ اس مستحب کو قربت کی نیت سے انجام نہ دیں. توجہ کریں، قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں خدا کے حکم کو بجا لاتے ہوئے. اگر ایک خدا کا حکم ہی نہ ہو تو میں اور آپ کیسے نیت کر سکتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بجا لاتے ہوئے میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں؟ تو اس صورت میں یہ بدعت ہو جائے گی، یہ تشریع ہو جائے گی. تشریع اور بدعت ایک ہی چیز ہے. یعنی کسی چیز کو، کوئی چیز جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین میں داخل کرنا، یہ تشریع اور بدعت کہلاتا ہے. خوب جب آپ کہیں کہ میں اس کو، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کام کو بجا لاؤں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس حکم کو بجا لانے کے ارادے سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، جبکہ خدا نے حکم نہ دیا ہو تو یہ ہو جائے گا بدعت. لہذا جیسے مفاتیح الجنان پہ عمل کرنا، ہم قربت اللہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ دلیل صحیح کے ساتھ، صحیح دلیل کے ساتھ یہ نماز یا یہ دعا آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اچھا، لہذا مجتہد وہاں پر کہتا ہے کہ آپ اس کو مسئلے کو رجاءً انجام دیں، رجا کی نیت سے انجام دیں. رجا کی نیت سے انجام دیں یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر یہ آئمہ نے بیان کی ہے نماز یا یہ عبادت تو میں اس امید میں کہ انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا، میں اس امید میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا یہ دعا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو یہ ہو جائے گا رجعان. پس مجتہد کہتے ہیں کہ بہت سارے توضیح المسائل میں جو مستحبات ہے وہ ہمارے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہیں، لہذا اس کو رجا کی نیت سے پڑھے جائیں، اس کو رجا کی نیت سے پڑھے جائیں. لہذا سب سے سیف سائڈ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی مستحبات ہے اس کو رجا کی نیت سے پڑھے. یعنی اگر کنفرم بھی اگر
مستحب ثابت ہے اور آپ کو اچھا ٹیکنیکلی اور لاجیکلی یہ غلط ہے کہ آپ کے نزدیک مستحب ثابت ہو بھی اور پھر بھی اس کو رجعان انجام دیں، تو ٹیکنیکلی غلط ہے یہ، کیونکہ رجا ہوتا ہے جہاں پر امید ہو، جب ثابت ہے تو رجا معنی نہیں رکھتا ہے، رجا کا مطلب ہوتا ہے شاید، امید. لہذا ٹیکنیکلی ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے رجعان انجام دیا تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا اور مستحب کی نیت سے انجام دیا تو ہمیں ثواب ملے گا. نہیں، ہمارے پاس ایک اور اس مسئلے میں جو وہ ایک ایڈوانٹیج ہے، توجہ کریں کہ اچھا مجتہد یہ کرتا کیوں ہے جب ثابت نہیں تو توضیح المسائل میں کیوں اس کو بیان کیا ہے؟ چونکہ عروہ ہو یا توضیح المسائل ہو یا حتی منہاج ہو تو اس میں در حقیقت مجتہد، چونکہ توضیح المسائل اصل بنیاد کس نے رکھی ہے؟ آگے بروجردی نے. منہاج الصالحین کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ آگے محسن الحکیم نے. عروۃ الوثقی اصل کس کی کتاب ہے؟ سید محمد کاظم یزدی طباطبائی کی. تو اب جو فقہا ان کے بعد آتے ہیں وہ ان کتابوں کے اوپر یا تو حاشیہ لگاتے ہیں. حاشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوپر مصنف کی عبارت ہوتی ہے، یعنی سید محمد کاظم طباطبائی کی عبارت ہوگی، اور نیچے آپ اپنا فتویٰ دے دیا. یہ عام طور پر عروۃ الوثقی میں ہوتا ہے. منہاج الصالحین میں سوائے آگئے وحید خراسانی کے باقی سب آگئے سیستانی، آگئے روحانی، آگئے شہید صدر، آگئے تبریزی، آگئے سیستانی، آگئے سعید حکیم، آگئے شیخ فیاض، خود آگئے خوئی، ان سب نے آ کر کیا کیا؟ ان سب نے آ کر پیٹرن جو کہ وہ آگے محسن الحکیم کی منہاج کا رکھا، لیکن حاشیہ نہیں رکھا جہاں اختلاف تھا، بلکہ پورے اس کو مسئلے کو جو وہ چینج کر دیا. جس طرح توضیح المسائل در حقیقت آگے بروجردی نے اپنی ترتیب کے حساب سے لکھا تھا. اب بعد میں آنے والے فقیہ نے جہاں جہاں آگے بروجردی سے اختلاف تھا وہاں پہ امینڈمنٹ کر کے اور اس کو چینجز کر کے ایک توضیح المسائل اپنے نام سے بنا دی، جبکہ عروۃ الوثقی میں جو وہ حاشیہ ہے. اچھا، چونکہ اب توجہ کریں، فقہا میں مستحب میں دو نظریے ہیں. ایک قدیم علماء اور فقہا کا نظریہ تھا جس کا نام تھا تسامح در ادلہ سنن. تسامح در ادلہ سنن کس کو کہتے ہیں؟ تسامح در ادلہ سنن یہ قانون ہے، یعنی سنت اور مستحب کی دلیلوں میں تسامح سے کام لینا، سہل انگاری سے کام لینا، اگنورنس کے ساتھ کام لینا. کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 6-7 روایات ہیں، اس میں صحیح روایت بھی ہے جس کو حدیث منبلغ کہتے ہیں. ان حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میرے نام سے اگر کوئی مستحب عمل پہنچے اور وہ اس امید میں اس مستحب عمل کو انجام دے کہ یہ شاید میں نے کہا ہوگا، اس امید میں اگر وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے تو چاہے یہ بات میں نے نہ بھی کہی ہو اس کو وہ ثواب مل جائے گا. اب یہ روایت کے الفاظ کا مفہوم آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. اچھا، اب اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ اس میں فقہا میں اختلاف ہے. قدیم علماء، شیخ مرتضی انصاری سے پہلے کے علماء، وہ یہ کہتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مستحب میں آپ اگنورنس سے کام لو،
چاہے رسول نے نہ بھی بیان کیا ہو تو بھی مستحب ثابت ہے. لہذا قدیم جو مجتہد فقہا تھے وہ اگر کسی معصوم سے بھی اگر ضعیف حدیث آ جائے تو مستحب کا فتویٰ دے دیتے تھے، اسی حدیث من بلغ کی وجہ سے، کہ حدیث من بلغ کی وجہ سے ایک قانون بنایا تھا انہوں نے. وہ کیا تھا؟ اس قانون کا نام تسامح در ادلہ سنن، یعنی اگنورنس کے ساتھ، تساہل کے ساتھ سنت اور مستحب کی دلیل میں ہم اگنورنس کے ساتھ پیش آئیں گے. یعنی وہ دقت اور وہ چیز جو ہم واجب اور حرام میں کریں گے، کہ ہمیں ثابت ہونا چاہیے کہ امام نے کہا یا نہیں کہا ہے، تو ہم وہ واجب اور حرام میں وہ کریں گے جو دقت، وہ مستحب میں نہیں کریں گے، یہ اس حدیث من بلغ کی وجہ سے. تو انہوں نے قانون بنایا تھا تسامح در ادلہ سنن کا. لیکن شیخ مرتضی انصاری کے بعد یہ قانون جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ نہیں، ان روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان تک اگر حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے یا کسی امام کی حدیث پہنچے تو آپ اس کو رجا کی نیت سے انجام دے، تو چاہے وہ رسول نے یا امام نے نہیں بھی فرمایا ہوگا تو آپ کو ثواب پورا مل جائے گا. لیکن کس نیت سے انجام دے؟ قربت کی نیت سے نہیں، رجا کی نیت سے، امید کی نیت سے. لہذا فقہا جو کہ وہ اسی لیے آغا خوئی کو اگر آپ درس خارج اٹھائیں تو آغا خوئی نے جو وہ اصلا مستحبات میں اتنی بحث ہی نہیں کی ہے، بلکہ جو صاحب عروہ نے مستحبات کہے ہیں آگے اسی خوئی نے اسی کو کاپی پیسٹ کر دیا، اسی کو جو کہ وہ اس کے اوپر کوئی حاشیہ نہیں لگایا. تو یہ نہیں ہے مطلب کہ آغا خوئی کے نزدیک بھی یہ سارے مستحب کے عنوان سے ہیں، بلکہ ممکن ہے کچھ مستحبات ثابت ہو حدیث صحیح کے ذریعے سے، اور کچھ مستحب ممکن ہے حدیث ضعیف کے ذریعے سے آئے ہوں. تو لہٰذا آپ ہر مستحب کو اگر رجا کی نیت سے انجام دے دیں تو آپ کو ہر حال میں ثواب ملے گا. توجہ کریں، ہر حال میں ثواب ملے گا. اگر مستحب ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر مستحب نہیں بھی ہے تو اس حدیث من بلغ کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا. لہذا حدیث من بلغ کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ لوگ کے پاس کیا آ گیا؟ ہمارے پاس حدیث من بلغ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ پوری مفاد الجنان زندہ ہو جاتی ہے. پوری مفاد الجنان پہ اگر ہم رجان عمل کر دیں تو ہم کو ثواب مل جائے گا. صحیح ہے نا؟ تو یہ حدیث من بلغ کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم پوری مفاد الجنان کو رجا کی نیت سے انجام دیتے تو ہم کو ثواب مل جائے گا اور فائدہ، اور یعنی وہ جو ثواب ہے چاہے رسول نے نہیں بھی فرمایا ہوگا، اس امید میں کہ شاید رسول نے فرمایا ہوگا، انجام دے دیا ہم نے، یہ جو وہ ہمیں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. اسی طرح مکروہات میں بھی ہے کہ انسان کسی مکروہ کو ترک کرے تو رجا کی نیت سے کرے. اچھا، اب جیسے غسل ہے، مستحب غسل، اس میں فقہا نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ کون سے مستحب غسل رجا کی نیت سے ہیں اور کون سے مستحب غسل مستحب کی نیت سے ہے. اس میں مجتہد نے جو کہ وہ وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے، لہٰذا اس میں جو وہ پرابلم نہیں ہے، اس میں آپ قرض قربت کے ساتھ بھی انجام دیں. لیکن ویسے بھی میں نے کہا کہ اگر ہر مستحب کو آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ رجا کی نیت سے انجام دے دیں، یا تو اس وجہ سے صحیح ہو جائے گا یا اس وجہ سے صحیح ہو جائے گا، آپ کو ثواب ہر حال میں انشاءاللہ مل جائے گا. اس کے بعد ہم عبارت سے بحث شروع کرتے ہیں پانی کے مسائل، احکام طہارت اور پانی کے مسائل. پانی ابتدائی طور پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ایک کو مطلق پانی کہا جاتا ہے، ایک کو مضاف پانی کہا جاتا ہے. مطلق پانی، اچھا مضاف پانی
کی بھی دو قسمیں ہیں، مضاف پانی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک مضاف پانی یہ کہ آپ کسی چیز کا جوس نکالیں، انار کا پانی، انگور کا پانی، تربوز کا پانی، اورنج کا پانی، یہ ایک مضاف پانی کی قسم ہے۔ دوسرے مضاف پانی کی قسم کیا ہے کہ آپ نے ایک صاف پانی میں اتنی مٹی یا چینی یا نمک یا ایکس وائی زیڈ کوئی چیز بھی ملا دی کہ اب اس کو عرف میں پانی نہ کہا جائے، اس کو عرف میں پانی نہ کہا جائے، تو اس کو مضاف پانی کہا جاتا ہے۔ اور مطلق پانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو عرف میں پانی کہا جائے، عرف میں کہا کہ یہ بھائی پانی ہے، یہ چاہے اس میں ہلکا سا رنگ، بو یا مٹی ملی ہوئی ہو، اگر عرف عام میں اس کو اگر پانی کہا جاتا ہے تو وہ پھر وہ مطلق پانی ہے۔ کہ مضاف پانی سے کہ ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس سے آپ کسی نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے ہیں، یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہے مضاف پانی کے۔ لیکن مطلق پانی کے ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ آپ اسے وضو کر سکتے ہیں، اسے غسل کر سکتے ہیں، اسے نجاست کو پاک کر سکتے ہیں۔ جو فائدے پانی میں ہیں وہ پانی کے فائدے حاصل ہو جائیں گے شرعی اعتبار سے۔ اس کے بعد مطلق پانی کے کچھ اقسام ہیں، مطلق پانی کی کچھ اقسام ہیں، تقریباً 5 قسمیں ہیں مطلق پانی کی۔ ایک کور پانی کہلاتا ہے، ایک قلیل پانی کہلاتا ہے، ایک جاری پانی کہلاتا ہے، ایک بارش کا پانی کہلاتا ہے، اور ایک کنویں کا پانی کہلاتا ہے۔ یہ 5 جو ہے وہ اقسام ہیں پانی، مطلق پانی کی، جس کے اپنے مختلف ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے، جس کو آگے جا کے بیان کریں گے۔ کور پانی، کور پانی کی ڈیفینیشن آگے سیستانی کیا بیان کرتے ہیں۔ اچھا، کور پانی میں بڑا شدید اختلاف ہے کہ کور پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کور پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں فقہاء میں شدید اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ روایات پیچیدہ آئی ہیں، مشکل آئی ہے۔ بہرحال آگے سیستانی کے لحاظ سے کور پانی، اچھا کور پانی کو بیان کرنے میں 2 طریقے بیان کیے جاتے ہیں، ایک میجرمنٹ کے ذریعے سے جس کو پیمائش کہتے ہیں، اور ایک وزن کے ذریعے سے۔ آگے سیستانی میجرمنٹ کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ایک ایسا برتن جس کے بالش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، یہ ہوتا ہے نا 1 بالش 2 بالش، جو ہاتھ کھول کر کے انسان کرتا ہے، تو یہ 1 بالش ہے اور 2 بالش ہے، تو یہ بالش کہلاتا ہے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے برتن میں اگر آپ اس کو ڈال دیں، دیکھیے جو بھی برتن ہوگا اس کی ایک لینتھ ہوگی، اچھا اسپیشلی جو گول برتن نہ ہو، عام طور پر برتن ہمارے یہاں گول ہوتے ہیں، اگر آپ کوئی ایک ایسا برتن لے کہ جس کی وڈتھ، ہائٹ اور لینتھ 3 چیزیں ہوں، اس کی وڈتھ، لینتھ اور ہائٹ، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، تو ایک ایسے برتن میں اگر پانی ڈال دیا جائے جس کی تینوں کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو 36 بالش بنتا ہو، 36 بالش۔ فار ایگزامپل اس کی لینتھ ہے مثلا اس کی لینتھ ہے 4 بالش،
اس کی width ہے 3 بالش اور اس کی ہائٹ ہے، اچھا دیکھیں، اگر ایک برتن ہو جس کی لینتھ، width اور ہائٹ 3 بالش ہو، لینتھ، width اور ہائٹ 3 بالش ہو، تو اس کا مجموعہ کتنا بنے گا؟ اس کا 27 بنے گا. صحیح ہے. اب اگر مثال کے طور پر 4 3 3 ہو تو 4 3 12، 12 3 36. یعنی اگر مثال کے طور پر اگر اس کی لینتھ اور ہائٹ فار ایگزامپل اگر 3 بالش ہو اور ویڈتھ اس کی 4 بالش ہو تو یہ 36 بالش بن جائے گا برتن. ایسے برتن میں اگر پورا بھر دیا جائے تو یہ کہلائے گا کور پانی. یہ اس کی مقدار بیان کی گئی، یہ کور پانی ہے. اب یہ پانی چاہے اس ایسے برتن میں ہو، ٹینکی میں ہو، زمین میں ہو، حوض میں ہو، یہ یا اس سے زیادہ، یہ کور پانی کہلائے گا. یہ کور پانی کہلائے گا. صحیح نا؟ یہ یا اس سے زیادہ جو پانی ہوگا وہ کور پانی کہلائے گا. خو یہ ہو گیا کور کے حساب سے. اچھا بالش کس کا بالش ہو؟ ممکن کسی کا بہت بڑا ہاتھ ہو، کسی کا چھوٹا ہاتھ ہو. تو اگر سیستانی نے کہا ہے کہ 22 سینٹی میٹر ایک نارمل بالش ہے، 22 سینٹی میٹر ایک نارمل بالش کا سائز ہے، 22 سینٹی میٹر. خوب یہ تو ہو گیا آپ کا اللہ بھلا کرے میجرمنٹ کے حساب سے. وزن کے اعتبار سے، ویٹ کے حساب سے تقریباً 384 لیٹر کہتے ہیں آگے سیستانی، 384 لیٹر. یہ ہو گیا کور پانی. اب کور پانی کے ایڈوانٹیجز بیان کرتے ہیں کہ توضیح المسائل کے حساب سے مسئلہ نمبر 15 کہ اگر خون، پیشاب وغیرہ اگر کور پانی میں گر جائے یا کوئی اور نجس چیز کور پانی میں گر جائے اور اس کور پانی میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ، ٹیسٹ، اسمیل اور کلر اگر یہ نجاست کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو جائے تو وہ کور پانی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں نجاست گرے اور اس کا ٹیسٹ، اسمیل یا کلر اگر چینج نہ ہو تو وہ کور پانی نجس نہیں ہوگا. اچھا، زور کس پر ہے؟ نجاست کی وجہ سے. لہذا فار ایگزامپل ایک لال رنگ کا شرٹ، بلو رنگ کا شرٹ جو نجس تھا وہ کور پانی میں گر گیا اور اس میں لباس کا رنگ آ گیا. پانی مضاف نہیں ہوا ہے، ہاں یہ یاد ہے کہ تھوڑا بہت رنگ آنے سے مضاف نہیں ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ آپ کا اللہ بھلا کرے اس شرٹ کا رنگ آ گیا، اتنا رنگ آیا کہ اسے مضاف نہیں ہو رہا ہے، یا بو آ گئی، اتنا پرانا کپڑا تھا کہ اس کے اندر سے وہ جو کپڑے کی بو تھی وہ اس کے اندر آنے لگی. تو کپڑے کا رنگ یا کپڑے کی بو اگر اس کے اندر آ گئی، چاہے نجس کپڑا تھا، تو یہ پانی نجس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نجاست کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو تو نجس ہوگا. مثلا اگر خون اتنا گر جائے، مثال کے طور پر اگر ایک حوض ہے جو کنفرم ایک
کور پانی کے برابر بلکہ کئی سارا کور ہے، اس کے اندر اگر مثال کے طور پر 1 بالٹی اگر خون ڈال دیا جائے تو ممکن ہے جو کہ اس پورے حوض کا رنگ تبدیل ہو جائے، اور خون نجس والا خون تھا تو یہ پورا کا پورا جو کہ حوض نجس ہو جائے گا۔ اور اس مسئلے میں جو کہ 15واں بھی کور ہو گیا اور 16واں بھی کور ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 17 آپ کی توضیح کے حساب سے کہ ایک کور پانی ہے، اس کور پانی میں مثال کے طور پر ایک حوض ہے، یا مثال کا حوض نہ لیں، ایک چھوٹا سا مثال کے طور پر برتن ہے یا ایک چھوٹا سا حوض ہے جس میں 4-5 کور کے برابر پانی موجود ہے، اس میں کوئی نجاست گر گئی اور اس کا ایک حصہ رنگ بو اور ذائقہ اس کا نجاست کی وجہ سے چینج ہو گیا، تو کیا پورا پانی نجس سمجھا جائے گا؟ جس پانی کے حصے میں چینجز نہیں آئے کیا اس کو بھی نجس مانا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو باقی انچینجڈ پانی رہ گیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ خود کور کے برابر ہے، وہ خود کور کے برابر ہے یا کور سے زیادہ ہے، تو جہاں پر چینجز ہوئی ہے وہ حصہ نجس، اور جہاں پر چینجز نہیں ہوئی ہے وہ حصہ پاک۔ یہ دیکھیں، یہ معجزہ ہی ہے کہ ایک ہی پانی جہاں نجاست کی وجہ سے چینجز واقع ہوئی ہے وہ چینجز والی جگہ نجس ہو جائے گی، اور جو باقی حصہ ہے اگر وہ کور یا کور سے زیادہ ہے تو وہ پاک رہے گا۔ لیکن اگر جو انچینجڈ جہاں پر تبدیلی نہیں ہوئی ہے وہاں اگر وہ کور سے کم ہو، اور اب توجہ کریں، ایک مثال بناتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بالکل کور کے برابر ایک پانی ہے، اس میں نجاست گری اور تھوڑا سا پانی اس میں رنگ چینج ہو گیا، اب ظاہر پورا چونکہ ایک کور کے برابر تھا تو باقی کور سے کم ہو گیا، تو اب باقی قلیل پانی ہو گیا، اور قلیل پانی کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ قلیل پانی جیسے ہی کسی نجس سے ملاقات کرے گا خود بھی پورا نجس ہو جائے گا، چاہے اس میں رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ باقی حصہ آیا کور ہے یا قلیل ہے، تو اس کے حساب سے جو وہ چلے گا۔ اگر باقی حصہ کور ہے تو اور اس میں کوئی چینجز واقع نہیں ہوئی ہے تو وہ پاک، اور جس میں چینجز ہوئی ہے وہ جگہ نجس، لیکن جو باقی حصہ ہے وہ اگر کور سے کم ہے تو پورا کا پورا نجس ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی سپیڈ بڑھائیں گے، اگر آپ لوگ جو ہے وہ توضیح المسائل جو ہے وہ اگر ہو سکے تو تھوڑا آگے بھی اگر آپ لوگ تھوڑا اس کا ڈسکشن رکھیں گے تو ہمیں یہ ہے کہ مسائل ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل پڑھیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ توضیح المسائل کے جو پیش آنے والے مسئلے ہیں اس کو ہم ریڈ کر کے پڑھ کر جو وہ ایک حد تک جو ہم توضیح کمپلیٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔